السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررة التقاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم مدد سرسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد باقی امرانے یا غوث اعظم نی صدم تمز شیخ محمد رضا خان قطب عالم نی صدم کی شفاعت حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے. اور یہ ذات روس و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کی ذات و آقا مدنی ذات تاجدار کائنات کے مالک و مختار اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسمہ میں آواز بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذات حصول برکت کے لیے چند اشعار مطلب کی ملاحظہ فرمانے. ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے سنیوں کی بزم میں چرچا حسین کا، ہے سنیوں کی بزم میں چرچا حسین کا، ہے سنیوں کی بزم میں
پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، اور نام یزید مٹ گیا سارے جہان سے، نام یزید مٹ گیا سارے جہان سے، کہ نام یزید مٹ گیا سارے جہان سے، سارے جہان سے، ہے آج کوچے کوچے میں چرچا حسین کا، ہے آج کوچے کوچے میں چرچا حسین کا، ہے سنیوں کی بزم میں چرچا حسین کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان سراج عقیدت بارگاہ اہل بیت میں یوں عرض کرتے ہیں، یوں پیش کرتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح گوئے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ حضرات کو بھی مشرف کیا، قرآن عظیم کا 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ کل جمعہ مبارکہ میں اس کا شان نزول بیان کیا تھا، میں پھر ایک بار اور شان نزول بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو قبیلہ انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ذمے مصارف بہت زیادہ ہیں اور مال بظاہر کچھ بھی ہے، پوری کائنات کے مالک و مختار، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور علیہ السلام کے حقوق و احسانات کو یاد کر کے بہت سارا مال حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے بطور ہدیہ، بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا اور اس کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہمیں گمراہی سے نجات ملی، اندھیرے سے روشنی ملی، یا رسول اللہ آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا۔ آقا، ہم دیکھتے ہیں آپ کے ذمہ مصارف یعنی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بطور ہدیہ ہم کچھ لے کر کے آئے ہیں، آپ اسے قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ بس صحابہ کرام کا ادھر یہ عمل کرنا تھا کہ ادھر میرے رب کا کلام آ گیا، ادھر میرے رب کا کلام آ گیا، ارشاد فرمایا رب کائنات نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،
پر ایک اور احسان ہے کہ محنت کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، احسان کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، اب الا المودۃ فی القربى پہ عمل کر لو گے تو جو ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے یہ دولت تمہاری سلامت رہ جائے گی، یہ دولت تمہاری برقرار رہ جائے گی۔ آج کی جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ محبت اہل بیت اطہار حفاظت ایمان کی ضمانت ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جو آپ گزشتہ 3 دن سے سماعت فرما رہے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے؟ حفاظت ایمان کی، مرتے دم تک حفاظت ایمان کی کیا ہے؟ ضمانت ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں اس پر تم سے کچھ قدرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ آپ اس کی تفسیر میں اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر جلالین شریف، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم فقال عليهم وفاطمة وابناهما أي الحسن والحسين۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے آپ کے قریبی رشتے ہیں، وہ کون سی آپ کی قرابت ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ علی و فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں۔ یہ میری قرابت ہے۔ آئیے اس مضمون کو ایک آیت کریمہ اور آگے بڑھاتی ہے، قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33، میرا رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر آلودگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ اب حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں ترمذی شریف جلد 2 ابواب المناقب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 219 سطر نمبر 8 9 10 11 عن عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة رضي الله تعالى عنها فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فدل لهم بالكساء وعلي خلف ظهره فدل لهم بالكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وانا معهم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أوتي على مكانك وأوتي على خير۔ اور محبت سے بجائے کہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، حدیث پاک کا ٹرانسلیشن ملاحظہ فرمائے۔ جناب حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا رب فرماتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر آلودگی کو دور فرما کر تمہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا. بلانے کے بعد کملی اڑھائی یعنی چادر تطہیر میں داخل فرما لیا. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. میرے آقا نے انہیں بھی چادر اڑھائی یعنی اپنی چادر تطہیر میں داخل فرما لیا. چاروں نفوس قدسیہ کو چادر تطہیر میں داخل فرمانے کے بعد بارگاہ خدا بندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مبارک محفل دیکھی، بابرکت محفل دیکھی، یہ عظیم دعا کی محفل دیکھی، قریب آدمی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ. آقا میں بھی ان کے ساتھ ہوں. میرا آقا نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر. اے ام سلمہ تم اپنی جگہ پر، تم خیر کی جانب ہو. کیا مطلب یہ ہے اچھا اس جملے کے مطلب کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں. ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت، ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت ہیں، بعد میں علی و فاطمہ حسن و حسین. ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت ہیں. اہلیہ کہتے ہی گھر والی کو. ازواج مطہرات تو یعنی حضور کی پاک بیویاں، ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت ہیں اور بعد میں علی و فاطمہ حسن و حسین. کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس سے پہلے کی آیت یا نساء النبی رسولک احد من النساء الی آخر آیا. تو خطاب جو ہو رہا تھا وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے. یہ آیت کریمہ نازل تو ازواج مطہرات ہی کے حق میں ہوئی ہے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کریمہ میں اور کون داخل ہے. آیت نازل تو ازواج مطہرات ہی کے حق میں ہوئی ہے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کریمہ میں اور کون داخل ہے. تو وہ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تو پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کو تو اہل بیت مصطفیٰ اللہ نے بنایا ہے. ازواج مطہرات کو تو اہل بیت مصطفیٰ اللہ نے بنایا ہے، اور علی و فاطمہ حسن و حسین کو اہل بیت مصطفیٰ خود میرے مصطفیٰ نے بنایا. مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل باب من فضائل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما صفحہ نمبر 283 سطر نمبر 3-4 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداة وعلیہ قرط مرحل من شمر اسود فجاء الحسن بن علي رضی اللہ تعالی عنہما فادخله ثم جاء الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضی اللہ تعالی عنها فأدخلها ثم جاء علي رضی اللہ تعالی عنہ فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ایک دن آقا علیہ السلام صبح کے وقت باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے. میرے آقا باہر تشریف لے آئے. اتنے میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. میرے آقا نے حضرت امام حسن کو اس چادر تطہیر میں داخل فرما لیا. حضرت امام حسن کو چادر تطہیر میں داخل فرما لیا. ثم جاء الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فدخل معه. پھر حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضرت امام حسین بھی ان کے ساتھ یعنی حضرت امام حسن کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے. ثم جاءت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پھر اس کے بعد جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئے. میرے آقا نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا. پھر حضرت مولا علی بھی تشریف لے آئے. میرے آقا نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا اور چاروں نفوس قدسیہ کو چادر تطہیر میں داخل فرمانے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر آلودگی کو دور فرما کر تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے. اسی لیے حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں پنجتن پاک. کیا بولتے ہیں؟ پنجتن پاک. بڑا مشکل معروف لفظ ہے. اچھا پنجتن پاک میں یعنی 5 تن 5 پاک تن. پنجتن پاک میں کون کون داخل ہے؟ حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک. تو بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے تم لوگ پنجتن پاک کہتے ہو معاذ اللہ یہ لفظ ناجائز ہے. کیا کہتے یہ لفظ ناجائز ہے. میں نے کہا نالا ذرا حدیث پڑھ یہ پنجتن پاک ہم نے نہیں کہا ہے. حدیث پاک پر غور فرمائیں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تن مصطفیٰ تو تھا ہی کملی میں. تن مصطفیٰ تو تھا ہی کملی میں. جب حضرت امام حسن کو میرے نبی نے داخل فرما لیا تو اب کتنے تن پاک ہو گئے کملی میں؟ کتنے تن پاک ہو گئے؟ اس کے لیے کتنے ہو گئے؟ پھر میرے نبی نے حضرت امام حسین کو بھی بلا کر کے چادر میں داخل فرما لیا تو اب کتنے تن پاک ہو گئے کملی میں؟ پھر میرے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بلا کر چادر میں داخل فرما لیا. اب کتنے تن پاک ہو گئے کملی میں؟ 4 تن پاک. پھر میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا کر چادر میں داخل فرما لیا تو کتنے تن پاک ہو گئے کملی میں؟ 5 تن پاک. کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک. لہذا اب مجھے کہنے کی اجازت دو اور ایسے بدعقیدوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ پنجتن پاک بولنا ناجائز ہے معاذ اللہ. ان سے کہو کہ یہ لفظ پنجتن پاک ہم نے نہیں کہا ہے. یہ تو ہمیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا ہے کہ یہ پنجتن پاک ہے. فرماتی ہے کہ تن مصطفیٰ تو تھا ہی کملی میں اور جب 4 تن اور داخل ہو گئے تو کملی میں پنجتن پاک ہو گئے. کملی میں پنجتن پاک ہو گئے اور جب کملی میں پنجتن پاک ہو گئے میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. فاضل عنہم الرجس
الرجس وطهرهم تطهيرا. اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور فرما کر انہیں خوب خوب پاکیزہ فرما دے. مولا انہیں وہ پاکیزگی عطا فرما، وہ طہارت عطا فرما کہ طہارت بھی ان کے پاس آنے سے فخر کرے. اندازہ کریں جس کی پاکی کے لیے خود نبی دعا کرے اور رب کائنات ان کی پاکیزگی کا خود اعلان فرمائے، تو ان کی پاکیزگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قریبی رشتے ہیں، وہ کون سی آپ کی قرابت ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ علی و فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں. فرمایا یہ میری قرابت ہے، ان سے محبت کرنا. تو اب یہ جو آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میری قرابت سے محبت کرنا، تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ میں نے جو تم پر محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت مل گئی، تم صاحب ایمان بن گئے ہو، تم جنت والے بن گئے ہو، تو اب اس کے بدلے میں میری قرابت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میں نے جو ان پر احسان کیا ہے، میں نے جو ان پر محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں یہ ایمان والے بن گئے ہیں، یہ صاحب ایمان بن گئے ہیں، یہ جنت والے بن گئے ہیں. اب فکر یہ تھی کہ اب یہ کوئی ایسا راستہ بتا دوں کہ اس ایمان کی حفاظت بھی کر سکے، اس ایمان کی حفاظت بھی کر سکے، اس ایمان کو سلامت بھی رکھ سکے، اس ایمان کو برقرار بھی رکھ سکے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میری قرابت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ میری قرابت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے. اچھا اب اس کی مثال اور آسانی کے لیے میں دوسری حدیث پاک سے دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں مسلم شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب فضل السجود صفحہ نمبر 193 صدر نمبر 45. ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل صفحہ نمبر 187 صدر نمبر 67. مشکاۃ شریف باب السجود و فضل صفحہ نمبر 84 صدر نمبر 9-10. عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. اور واپس سے مجھے کہے سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. جناب حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا تو میں نے حضور کو وضو کے لیے پانی لا کر کے دے دیا، مصلی لا کر کے دے دیا، جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ میں نے آقا کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دی. آقا مجھ سے خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے. ربیعہ مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دریا رحمت جوش میں ہے، مچل کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نوکری میری یہاں ہے آقا یہی نوکری مجھے جنت میں بھی عطا فرمائے.
پھر فرماتے اب غیر اللہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے؟ یہ تو مل گئی. کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے؟ سب کچھ دے کر کے جو کرم دے سب کچھ دے کر بھی کون کہتا ہے کہ اور بھی کچھ چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور دینے کا انداز بھی دیکھیں کہ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا. دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے زیادہ، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا کہ میرے کریم سے کر ادنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر ادنا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. شیر بارہا سنتے ہیں میرے نبی کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جنگ لڑ رہے ہیں، اچانک ایک تیر آ کر آنکھ میں آنکھ باہر نکل گئی، آنکھ باہر نکل گئی. جب آنکھ باہر نکل گئی آنکھ کی انگلی ہاتھ میں لیے ہوئے آقا دو جہاں طبیب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو. صحابی وہابی نہیں جانتے ہیں طبیب بھی ہیں، آنکھ مانگیں گے نکلی ہوئی ہے دے دی جائے گی، بارگاہ مصطفیٰ سے مل جائے گی. آگے لے کر کے حضور میدان کارزار میں تیر آنکھ میں لگا، آنکھ باہر نکل گئی. میرا آقا نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آنکھ چاہیے. صحابی تھے، عقیدہ تھا اللہ نے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے جسے چاہے تو عطا فرما سکے. یا رسول اللہ آنکھ ہے. میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آئے، ارشاد فرمایا قتادہ آنکھ تو نکل گئی، قتادہ آنکھ تو نکل ہی گئی ہے، آنکھ کے بدلے جنت مل جائے تو سبحان اللہ. اور چل کے محبت سے آنکھ کے بدلے جنت دے دی جائے تو قتادہ حیرت میں پڑ گئے. میں تو صرف آنکھ لینے آیا تھا، آنکھ کے بدلے جنت کا سودا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آقا کا دریا رحمت جوش میں، موقع اچھا ہے، نہ جانے دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے. مچل گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سے جنت تو تصور میں بھی نہیں تھی کہ آنکھ کے بدلے جنت مل جائے. آقا میں تو صرف آنکھ لینے آیا تھا، آنکھ لینے میں آیا تھا آقا، جنت کا سودا آپ نے فرما دیا ہے. تو یا رسول اللہ اب کرم اتنا اور فرما دیجئے، کیونکہ میں تو صرف آنکھ لینے آیا تھا، جنت کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، جنت کا سودا آپ نے فرمایا ہے. تو یا رسول اللہ اب اتنا کرم فرما دیجئے کہ آنکھ تو میری طرف سے عطا فرما دیجئے اور جنت اپنے کام سے عطا فرما میری طرف سے عطا فرما دیجئے اور جنت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا تھا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان میں چل گئے اور فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے کر قدرا کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قدرا کسی نے مانگا،
اور مصطفیٰ کی عطا پر جنت بھی مل گئی ہے، جنت بھی مل گئی ہے اور آنکھ بھی مل گئی ہے۔ آنکھ کیسے مل گئی؟ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک آنکھ کی پتلی پر لگایا، لگانے کے بعد پتلی کو حلقہ چشم میں رکھ دیا۔ اب جناب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے آنکھ کا اب کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں آنکھ میں پہلے کیا روشنی تھی جو اب پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جو آنکھ پہلے سے درست تھی اس کی روشنی کم ہو گئی۔ میرے قریب سے گر قدرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قدرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جناب حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا ربیعہ کیسے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ خود تو ہو بتا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ بس سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس تو آگے یا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی نوکری مل گئی تو کیا چاہیے؟ آقا سب کچھ مل گیا اب کچھ نہیں چاہیے۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا ربیعہ تمہارے مانگنے پر جنت کو تمہیں مل گئی، مگر اس جنت کو سلامت کیا، اس جنت کو کیونکہ ڈاکو بہت گھوم رہے ہیں، لٹیرے بہت گھوم رہے ہیں، فرمایا جنت کو سلامت رکھنا، جنت کو برقرار بھی رکھنا، جنت کی جو اہلیت اور استحقاق تم کو مل گیا ہے اس کو برقرار رکھنا، سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا اپنی ذات پر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرتے رہنا، تمہاری جنت سلامت رہے گی، تمہاری جنت برقرار رہے گی، تمہاری جنت محفوظ رہے گی۔ اب آ جائیے پلٹ کر آیت کریمہ کی طرف، یہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یہی بات ہے اس آیت کریمہ میں کہ اے میرے حبیب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میری محنتوں کے نتیجے میں تمہیں ایمان تو مل گیا ہے، لیکن اب مجھے فکر یہ ہے کہ یہ ایمان سلامت بھی رہے، یہ ایمان برقرار بھی رہے، یہ ایمان محفوظ بھی رہے، یہ ایمان سلامت بھی رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایمان سلامت کیسے رہے گا؟ یہ ایمان برقرار کیسے رہے گا؟ یہ ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بہت سے طریقے ہیں مگر میں تمہیں سب سے اعلیٰ طریقہ بتا دیتا ہوں، میں تمہیں سب سے بہتر طریقہ بتا دیتا ہوں، اور وہ طریقہ ہے ان المودۃ فی القربى۔ اے میرے امتیوں، میں نے جو تم پر احسان کیا ہے، محنتیں کر کے، مشقتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے، اپنے چہرے کو پتھروں سے زخمی کرا کے، راتوں کو جاگ جاگ کر، رو رو کر دعائیں کر کے، راہوں سے کانٹوں کو ہٹا کر کے، 23 برس کے اس سلسلے کے اندر، 23 برس کی تبلیغ کے اندر میں نے تمہیں جس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے اس مقام کو سلامت رکھنا، اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنا، اس ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میری قرابت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تمہارے ایمان کی دولت سلامت رکھنا۔ کیونکہ میرے غلاموں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، نگاہ مصطفیٰ آج کے اس پرفتن دور کو دیکھ رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایمان کے لٹیرے گلی گلی پھر رہے ہوں گے، ایمان کے لٹیرے گلی گلی گھوم رہے ہوں گے، اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق جب وہ وقت آیا اور ایمان کے لٹیرے گلی گلی نگر نگر کریا کریا شہر شہر ظاہر ہونے لگے تو انہی ایمان کے لٹیروں سے آگاہ کرنے کے لیے بریلی کی سرزمین پر اللہ نے امام احمد رضا کو بھیج دیا، اور جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہی ایمان کے لٹیروں کو دیکھا تو انہی ایمان کے لٹیروں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اے نبی کے غلاموں ہوشیار رہنا،
सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। अच्छा, बुलाते भी किस नाम पर है? जमात के नाम पर। किस नाम पर बुलाते? एक हमारे बुजुर्ग, अल्लाह उनकी दराज उम्र फरमाए, उन्होंने बाकी बड़ा अच्छा पेश किया। उनके बुलाने का अंदाज़ है, बुलाते भी किस नाम पर है? जमात के नाम पर। किस नाम पर बुलाते? जमात के नाम पर। चलो हमारे साथ चल लेते जमात, बोले पूरा वली नहीं, वली बना करके बैठे 40 दिन के चल रहे हैं, तो जमात के नाम पर बुलाते। पहले उसको अपने अंडर में ले लेते हैं और बाद में उसको वही करते हैं जो अहले सुन्नत की बात है। सुन्नी वजह से सलात इस्लाम की बात करेंगे, दुरूद भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब देखा कि अब ये फंस चुका है जाल में, वहीं से उसका रास्ता बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे एक लोमड़ी ने देखा कि मुर्गा पेड़ पर बैठा हुआ है, मुर्गा पेड़ पर बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी आवाज में वो चिल्ला रहा है। लोमड़ी आई, कहने लगी, मुर्गे भैया अजान बड़ी अच्छी पढ़ते हो, जरा नीचे उतर आओ, जमात कर ले। ये भी किस नाम पर बुलाते? जमात के नाम पर। जमात के नाम पर बुलाते हो। ऐसे कोई आ जाए रजा का गुलाम, तो फिर देखो कैसे भागते हैं लोग। मेरे का मुर्गे भैया अजान बड़ी अच्छी पढ़ते हो, जरा नीचे आ जाओ, जमात कर ले। लोमड़ी का पेट खाली था, लोमड़ी का पेट खाली था, बस किसी तरह से नीचे आ जाए, उसके बाद तो मेरे पेट में जाना ही। कब मुर्गा भैया बड़ी अच्छी अजान पढ़ते हो, नीचे उतारो, जमात कर ले। तो मुर्गा मुर्गा ही था। मुर्गे ने देखा अगर नीचे उतरा तो खैरियत नहीं है, नीचे गया तो खैरियत नहीं है। मुर्गे ने कहा इससे जाके समझाइए। मुर्गे ने इधर उधर करके देखा तो करीब ही में दरिया था। जब दरिया पर नजर पड़ी तो वही दरिया के किनारे शेर को पानी पीता हुआ देखा। शेर को पानी पीता हुआ देखा। जब शेर को पानी पीता हुआ देखा तो मुर्गे ने बड़ी मुंह छिपा के कहा, जमात तो कर लेना, इमाम साहब वुज़ू कर रहे हैं। जमात तो कर लेना, इमाम साहब वुज़ू कर रहे हैं। लोमड़ी ने जो पीछे पलट करके देखा तो पीछे इमाम साहब, पीछे शेर। अब इसने देखा कि मैं रुकी तो मेरी खैरियत नहीं है, अब मैं रुकी तो मेरी खैरियत नहीं है। तो लोमड़ी ने वहां से भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू किया, रफ्तार जब तेज हुई तो पीछे से मुर्गे ने कहा, क्यों, क्या बात, जमात का शोर खत्म हो गया? तो लोमड़ी भागती जा रही थी और कहती जा रही थी, तेरा वुज़ू टूट गया। तो जब कोई रज़ा का गुलाम मिलता है तो रज़ा के गुलाम को देखते ही इनका वुज़ू टूट जाता है। तो बड़े अच्छे अंदाज में बुलाते हैं। इसी तरह फरमाते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर कम में न आना, मत कैसी मत वाली है। अगली हदीस पाक में ऐसा फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 किताबुल फज़ाइल, बाब मिन फज़ाइल वली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला, सफ़ा नंबर 279, सत्र नंबर 20, 21, 22। अन सईद इब्न अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौमन फीना खतीबन बिमाइन युदआ ख़ुमन बैन मक्का वल मदीना, फहमिदल्लाह व असना अलैहि व वअद व ज़करा सुम्मा क़ाल, अम्मा बअद, अला अय्युहन नास फइन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यअतिया रसूल रब्बी फउजीबु व अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर, व अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर, फख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिहि, फअस्ना अला किताबिल्लाहि व रग़ब फीहि सुम्मा क़ाल, व अहलु बैति उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैति, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैति, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैति। ये मेरी तकरीर नहीं है, मेरे नबी की तकरीर है, हम सब के नबी की तकरीर है। अच्छा, आप हदीस मुबारक को मैंने सुना है, आप बड़े शौक से सुनते हैं और जाहिर सी बात है नबी की बोली है। जब कोई भी आलिम दीन हदीस पाक आपको सुनाता है तो उस वक्त आपको कैसा लगता है? मजा क्यों ना आए? बोली किसी की
نبی کی بولی تقریر کس کی ہے؟ ہمارے نبی کی تقریر ہے. اب تصور میں لائے اس منظر کو کہ یہی الفاظ مبارکہ جب میرے نبی کی پیاری زبان مبارکہ سے پھول بن کر جھڑ گئے ہوں گے تو صحابہ کو کتنا مزہ آتا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں, حدیث پاک کا ٹرانسلیشن ملاحظہ فرمائیں. جناب حضرت سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایک دن خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں. بس اللہ کے پیارے حبیب نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائے. حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ظاہری شکل و صورت میں ایک بشر ہی ہوں. تو بتقاضائے بشریت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ, فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں مجھے بھی اس ظاہری دنیا سے رخصت ہونا ہے, مجھے بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہونا ہے. پر اے میرے غلاموں پریشان مت ہونا کیونکہ میں نے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے دو قیمتی چیزیں چھوڑ رکھی ہے, دو وزنی چیزیں چھوڑ رکھی ہے. پریشان مت ہونا. ان میں سے پہلی اللہ کی مقدس کتاب قرآن ہے. اللہ کی مقدس کتاب قرآن پر عمل کرنا جس میں ہدایت اور نور ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا. پھر میرے آقا نے فرمایا دوسری وزنی چیز میرے اہل بیت ہے. دوسری وزنی چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ جملہ فرمایا کہ اے لوگوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں. قرآن کی بات آئی 1 مرتبہ فرمایا, اہل بیت کی بات آئی 3 مرتبہ فرمایا. معلوم تھا قرآن کو قرآن ہے, اس پر تو کوئی آبجیکشن کر ہی نہیں سکتا, اس پر تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اللہ کا کلام ہے. ہاں کچھ ایسے ہوں گے جو میرے اہل بیت کے غدار ہیں, کیونکہ نگاہ مصطفیٰ کربلا کے منظر کو بھی دیکھ رہی تھی اور آج کے اس پرفتن دور کو بھی دیکھ رہی تھی. آئیے آگے وضاحت کو ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرمائیں. ترمذی شریف جلد 2 ابواب المناقب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 219 سطر نمبر 13 عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تارک فیکم ما تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. محبت سے کہیں سبحان اللہ, محبت سے کہیں سبحان اللہ. سعید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میں تمہیں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اچھی طرح یاد رکھنا تم ایمان سے محروم ہو جاؤ گے, کیونکہ ان دونوں کی شان یہ ہے احدہما اعظم من اللہ. فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے عظیم ہے, فرمایا دونوں میں سے ہر ایک
سے عظیم ہے، یعنی پہلی دوسری سے عظیم ہے اور دوسری پہلی سے عظیم ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی چھوڑے جانے کے لائق نہیں، دونوں میں سے ایک بھی چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ان میں سے ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہدایت کی رسی۔ ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہدایت کی رسی۔ دوسری چیز فرمایا میری عطرت و اہل بیت، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں اسی طرح جڑے ہوئے قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ فانظروا، اب خیال کرنا، اب تم دیکھنا، کیف تخلقونی فیہما، ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے، خیال کرنا ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے۔ نگاہ مصطفیٰ کربلا کے منظر کو دیکھ رہی تھی، آج کے اس پرفتن دور کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اگلی حدیث سنیں، یہ بھی ترمذی شریف کے دو ابواب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 219، سطر نمبر 4-5، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار دیکھا، اور اس وقت میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، اور دوسری میرے اہل بیت، دوسری چیز میرے اہل بیت۔ یہ میں نے 3 حدیثیں پیش کی، کتنی حدیثیں بہت ہیں، یہ میں نے فی الحال کتنی حدیثیں پیش کی ہیں؟ 3 حدیثیں پیش کی ہیں قرآن اور اہل بیت کے تعلق سے۔ کتنی حدیثیں پیش کریں سب بولے؟ 3 حدیثیں، کس کے تعلق سے؟ قرآن اور اہل بیت کے تعلق سے۔ اب اس کے برخلاف اگلی حدیث بخاری شریف، حدیث صحیح، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میں تمہارے درمیان 2 عمل چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنے عمل؟ فرمایا 2 عمل چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت، دوسری میری سنت۔ دونوں حدیثوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تم نے 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، اور دوسری میرے اہل بیت۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسے عمل چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت۔ قرآن دونوں حدیثوں میں، قرآن دونوں حدیثوں میں مشترک ہے، مگر دونوں حدیثوں میں جو دوسری چیز ہے وہ بدل گئی۔ ایک حدیث میں فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت،
دوسری حدیث میں فرمایا قرآن اور میری سنت. اب ان دونوں حدیثوں میں سے عمل کس پر کیا جائے اور چھوڑا کون سی حدیث پر؟ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں میں سے ایک بھی چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے. لیکن جب چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے تو اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے؟ اور نتیجہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے، صلہ بھی دونوں حدیثوں کا ایک ہی ہے. مَا تَمَسَّكْتُم بِهِ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِي. قرآن اور اہل بیت کے تعلق سے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور سنت کے تعلق سے بھی یہی فرمایا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِي. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دو حدیثوں میں اختلاف، چھوڑنا ایک بھی نہیں ہے، چھوڑنا ایک بھی نہیں ہے. عمل دونوں پہ کرنا ہے، پر کرنا کیسے ہے؟ جواب سنیں. حقیقت یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسے عمل چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک تو قرآن اور دوسری میری سنت. دوسری میری سنت. تو پھر دوسری حدیث میں عطرت و اہل بیت کا ذکر کیوں فرمایا؟ دوسری حدیث میں عطرت و اہل بیت کا ذکر کیوں فرمایا کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن اور دوسری میرے اہل بیت. تو دوسری حدیث میں عطرت و اہل بیت کا ذکر اس لیے فرمایا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے، قرآن میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، قرآن میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اس لیے کہ نہ تو قرآن ہے، نہ کہیں تو سورتوں کا فرق ہے، نہ کہیں تو آیتوں کا فرق ہے، نہ کہیں تو لفظوں کا فرق ہے، نہ کہیں تو کلموں کا فرق ہے، نہ کہیں تو حرفوں کا فرق ہے. قرآن تو قرآن ہے، قرآن میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، قرآن میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کتاب ہے. ہاں میری سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے، میری سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اے میرے غلاموں، اگر میری سنت میں اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ یہ سنت ہے، کوئی کہے نہیں یہ سنت ہے، کوئی کہے کہ یہ سنت ہے، کوئی کہے کہ نہیں یہ سنت ہے، تو اے میرے غلاموں، اگر میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلاف میں مت الجھے رہنا. اگر میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں مت الجھے رہنا، بلکہ ایسے وقت میں میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اس لیے کہ میرے اہل بیت ہی میری سنت ہے. اس لیے کہ میرے اہل بیت ہی میری سنت ہے. میری سنت کا سب سے اعلیٰ چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب میرے اہل بیت ہے. میری سنت و سیرت کا سب سے اعلیٰ چمکتا ہوا مہتاب میرے اہل بیت ہے. لہذا میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، میری قرابت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اس لیے کہ میرے اہل بیت کی محبت آخری سانس تک تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی، تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی. تو اہل بیت اطہار کی محبت حفاظت ایمان کی ضمانت ہے. اس عقیدے کے ساتھ جو گزشتہ تقاریر کے آپ نے سماعت کیا توحید کے متعلق، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی عقیدت و محبت کے متعلق. حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب یہ ایمان کی بنیاد ہے. یہ کیا ایمان کی بنیاد ہے. اور صحابہ کرام کی تعظیم بھی فرض ہے. صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب کے ساتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے، حضور کی آل سے ہم سچی عقیدت و محبت رکھنے کی مرد دم تک توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا میرے بولنے میں جو تکلیف ہو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے
माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मेरे साथ कलमा तय्यबा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह